السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرعی متعین؟ غسل میں کتنے فرض ہیں اور کون کون سی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے جو اوپر سنا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، آئیے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی اس طرح سے کیے جائے کہ منہ کے اندر کے ہر طرح ایک حصے جیسے دانت، ان کے بیچ کے جھریاں، جڑ، زبان اور اس کی کروٹیں، مسوڑے اور حلق کی جڑ تک پانی بہہ جائے۔ اگر تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر کلی کر دی اور ہونٹوں سے لے کر حلق کی جڑ تک بال برابر بھی کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے نماز جائز ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک کے دونوں نتھنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک پانی کو سانس کے ساتھ اوپر چڑھائے۔ بال برابر بھی دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، جس سے کہ جسم کے ہر حصے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا فرض ہے۔ ان تینوں میں سے کچھ بھی چھوٹا تو ہرگز غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اور غسل میں سنتوں کے بھی بیان سنیں کہ سنتیں کتنی ہیں۔ غسل کی سنتیں ملاحظہ فرمائیے۔ نیت کرنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، استنجا کی جگہ یعنی کہیں نجاست لگی ہو تو پہلے اسے دھونا، وضو کرنا، بدن پہ پانی ملنا، 3 بار دائیں کاندھے پر، 3 بار بائیں کاندھے پر، پھر سر سے پانی ڈالنا، قبلہ رخ نہ ہونا، ایسی جگہ نہ ہے کہ کوئی نہ دیکھے، نہاتے ہوئے بات یا کوئی دعا نہ پڑھیں۔ بحوالہ بار شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 30 اور 43 میں موجود ہے۔ حضرات محترم، آج کل یہ ہے کہ ہم لوگ یا کوئی بھی نہاتے ہیں، کسی نے سلام کیا السلام علیکم، نہاتے ہوئے بھی جواب دے دیتے ہیں، بلکہ کسی نے سلام کیا تو سکوت فرمائیں، یعنی کہ نہاتے وقت کسی قسم کی کلام یا دعا یا بسم اللہ نہ پڑھیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تب پڑھے کہ جب آپ غسل خانے کے اندر داخل ہو رہے ہو تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ جب داخل ہو گئے آپ کہ آپ غسل کرنا شروع کر دیے، کپڑے اتار دیے، اس کے بعد آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، کسی قسم کا کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے۔ بعض لوگ جیسے جاڑے کے موسم میں پانی ڈالتے ہیں پہلے ہی تو وہ دعا پڑھتے ہیں یا الحمدللہ یا کوئی سورت پڑھ کر کے پھر پانی میں پھونک مارتے ہیں تاکہ ٹھنڈ کم لگے، پھر اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ جیسے نہانے کے لیے بیٹھ گیا تو وہ نہا بھی رہا ہے اور ان کا کوئی دوست وغیرہ کوئی بھی ہو وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، نہا بھی رہے ہیں اور ان سے کلام بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے کہ غسل کے ٹائم کسی قسم کا کلام، کوئی
دعا نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کرنے میں جب آپ برہنہ یعنی بغیر کپڑے کے آپ نہاتے ہیں تو قبلہ رخ نہیں ہونا ہے، اور جب آپ اگر کپڑے میں اگر نہاتے ہیں تو آپ برہنہ نہیں ہے، کپڑے میں نہاتے ہیں تو قبلہ رخ منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ اکثر و بیشتر ایسا حالت ہو جاتا ہے کہ کپڑے میں نہانا ضروری نہیں ہوتا تو بغیر کپڑے میں بھی نہا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط رکھا گیا ہے کہ آپ بغیر کپڑے کے اگر نہانا ہے تو چار دیواری کے اندر، یعنی ایسی جگہ کہ کسی کا نظر آپ تک نہ پہنچے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں جیسے باہر دروازے پر یا دہلیز وغیرہ پر یا روڈ پر سمر وغیرہ چلا کر کے، تو بعض لوگ گھٹنے پہن کر یعنی کہ ہاف چڈا پہن کر جو نہاتے ہیں یہ جائز نہیں، کیوں کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک چھپانا شرط ہے۔ کسی نے اگر جان بوجھ کر کے اپنا شطر یعنی گھٹنوں سے اوپر تک کا کپڑا رکھا، گھٹنا پہنا یا نیکر انڈر ویئر پہن کر کے نہایا تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ باہر نہانا ہے تو آپ کوئی ایسا کپڑا پہن کر کے نہائے کہ جس سے آپ کا شطر ڈھک جائے، باقی حصہ نہ ڈھکے چلے گا، کیونکہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک چھپانا شرط ہے۔ اور غسل میں جو باتیں فرائض میں بتائے گئے ہیں اس کو مکمل طریقے سے عمل میں لائیں، تبھی آپ کی غسل مکمل ہوگی اور وضو مکمل، اور جب وضو اور غسل مکمل ہو جائے تو اسی طرح سے آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب دارین کی نیت سے اس مسائل کو آگے اپنے دوستوں کو، گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جس کو ان مسائل سے انجان ہے اور نہانے میں کسی قسم کی کوتاہیاں یا غلطیاں ہوتی ہے تو اسی طرح کے مسائل کو سن کر کے، سمجھ کر کے اپنے غسل وضو کو مکمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کا کسی بھی طرح سے کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوال کو بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آگے اسی طرح سے آپ کو آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے آپ تک جواب پہنچا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔